السلام علیکم۔ اردو زبان کی تاریخ کا 20 باب ہو چکا ہے اور آج ہم 21واں باب شروع کرتے ہیں۔ اردو میں عوامی ذرائع ابلاغ۔ اردو میں عوامی ذرائع ابلاغ معاشرے میں افراد سے رابطہ کرنے اور اپنے تجربات و احساسات کا اظہار کرنے کے لیے انسان ہر عہدے میں نئے نئے وسائل کا استعمال کرتا رہا ہے، کبھی تقریر سے، کبھی تحریر سے، کبھی بصری مناظر سے، کبھی سنگ تراشی سے، کبھی مصوری سے، کبھی فن تعمیر وغیرہ سے۔ یہ وسائل ہزاروں سال سے استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ دور جدید میں سائنس کی ترقی کے زیر اثر کئی نئے وسائل سامنے آئے جن کے ذریعے خیالات کا ایک وسیع حلقے تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ مثال کے طور پر اخبار، رسائل، ریڈیو، ٹیلی ویژن، فلم، تھیٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ ہماری زبان نے بھی ان ذرائع ابلاغ کا بخوبی استعمال کیا ہے۔ ذیل میں اردو عوامی ذرائع ابلاغ کی روایات اور ان کے ارتقاء کا مختصر جائزہ پیش ہے۔ صحافت یعنی اخبارات و رسائل عوامی ابلاغ کا سب سے قدیم ذریعہ ہے اور آج بھی ان کی مقبولیت برقرار ہے۔ اردو میں صحافت کی روایت دیگر ہندوستانی زبانوں کے مقابلے زیادہ قدیم اور مستحکم رہی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلا اخبار 1780 میں انگریزی میں نکالا گیا جس کا نام ہکیز گزٹ تھا۔ اس میں اردو میں پہلا اخبار جامع جہاں نما 1822 میں کولکتہ سے جاری ہوا تھا۔ اس کے مدیر سداسخ اور مالک ہری ہردت تھے۔ اردو کا دوسرا اخبار دہلی اردو اخبار تھا۔ ان کے مدیر مولوی محمد باقر محمد حسین آزاد کے والد تھے۔ یہ اخبار 1837 میں اخبار دہلی کے نام سے شروع ہوا تھا۔ 1840 میں اس کا نام دہلی اردو اخبار ہو گیا۔ یہ اخبار دہلی کی سیاسی، سماجی اور تہذیبی زندگی کا آئینہ بن کر ابھرا۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی میں ہندوستانیوں کو جب ابتدائی فتح حاصل ہوئی اور آزادی کے مجاہدوں نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا تو مولوی محمد باقر نے 12 جولائی سے اپنے اخبار کا نام اخبار الظفر کر دیا۔ تقریباً 2 ماہ بعد جب دہلی پر انگریزوں کا تسلط قائم ہوا تو یہ اخبار بند ہو گیا اور مولوی محمد باقر کو انگریزوں نے سزائے موت دے دی۔ دہلی ہی سے 1841 میں سید الاخبار شائع ہونا شروع ہوا۔ اسے سید محمد خاں نے جاری کیا جو سر سید احمد خان کے بڑے بھائی تھے۔ اس اخبار کے مدیر عبدالغفور تھے۔ سر سید احمد خان بھی اس اخبار سے وابستہ تھے۔ اس کے علاوہ اس عہد میں صادق الاخبار اور آئینہ گیتی نما اخبار دہلی سے شائع ہوئے۔ قدیم دہلی کالج سے بھی کئی اخبار و جریدے شائع کیے گئے، مثلاً قرآن سعیدین جس کے مدیر اسپرنگر تھے اور فوائد الناظرین و محب ہند کے مدیر ماسٹر رام چندر تھے۔ اس دوران 1837 سے 1827 تک ہندوستان کے مختلف شہروں سے کئی اور اخبار و جرائد شائع ہوئے جن میں سے چند یہ ہیں: آئینہ سکندری ممبئی، کوہ نور لاہور، خیر خواہ ہند مرزاپور، جامع الاخبار مدراس، لکھنؤ اخبار لکھنؤ وغیرہ۔ اب تک جو اخبار نکل رہے تھے وہ زیادہ تر ہفتہ روزہ، کچھ 15 روزہ اور کچھ ہفتے میں 2 یا 3 بار نکلنے والے اخبار تھے۔ 1858 میں کولکتہ سے اردو کا پہلا روزنامہ اردو گائیڈ جاری ہوا۔ اس کے مدیر مولوی کبیر الدین تھے۔ پہلی جنگ آزادی کے فوراً بعد کا سب سے اہم اخبار اودھ اخبار تھا جسے منشی نول کشور نے 1858 میں جاری کیا تھا۔
1877 میں یہ اخبار روزنامہ ہو گیا۔ اسی سال اودھ پنج جاری ہوا۔ اودھ اخبار اور اودھ پنج میں بہت سی شاہکار ادبی تحریریں شائع ہوئیں۔ یہ دونوں اخبار لکھنوی تہذیب کو فروغ دینے کے لیے بھی مشہور ہیں۔ سر سید احمد خان نے 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی کا ایک اخبار نکالا جس کا نام علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ تھا۔ اس اخبار نے اردو میں سائنسی طرز فکر کو فروغ دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1879 میں ایک رسالہ تہذیب الاخلاق بھی نکالا جو اپنی علمی و ادبی خدمات کے لیے کافی مقبول ہوا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہی محبوب عالم نے گوجرانوالہ سے ایک ماہنامہ زمیندار اور ہفت روزہ ہمت جاری کیا جس کا نام بعد میں بدل کر پیشہ اخبار کر دیا گیا اور یہ اخبار لاہور سے نکلنے لگا۔ 20ویں صدی کے آغاز سے ہندوستان کی آزادی 1947 تک اردو میں بے شمار اخبار و رسائل جاری ہوئے۔ ان میں حسرت موہانی کا اردو معلیٰ، مولانا محمد علی جوہر کا ہمدرد، ظفر علی خاں کا زمیندار، ابوالکلام آزاد کے الہلال اور البلاغ خاص طور سے اہم ہیں۔ یہ تمام ادیب صحافی بھی تھے اور مجاہدین آزادی بھی۔ شیخ عبدالقادر نے 1901 میں لاہور سے رسالہ مخزن جاری کیا۔ 1904 میں بابو دینا ناتھ نے لاہور سے اردو اخبار ہندوستان نکالا۔ یہ ایک ہفتہ وار اخبار تھا اور انگریزوں کی مخالفت کے لیے مشہور ہوا۔ 1907 میں الہ آباد سے شانتی نارائن بھٹناگر نے ایک ہفتہ وار اخبار سوراجیہ نکالا۔ 1908 میں دہلی سے خواتین کا ایک رسالہ عصمت جاری ہوا جس کے پہلے مدیر شیخ محمد اکرام اور بعد میں علامہ راشد الخیری رہے۔ 1912 میں حامد اللہ انصاری نے بجنور سے ایک اہم اخبار مدینہ جاری کیا۔ 1919 میں مہاشے کرش نے لاہور سے پرتاب، 1921 میں حیدرآباد سے رہنما، دکن سے 1923 میں مہاشے خوشحال چند نے ملاب، اسی سال سوامی سردھانند نے دلی سے تیج، مولانا عبدالرزاق منی آبادی نے 1931 میں پیام شروع کیا، بعد میں اس کا نام آزاد ہند رکھ دیا گیا۔ ان اخباروں میں سے کئی اب بھی نکل رہے ہیں۔ 1920 میں لالۂ لاجپت رائے نے اردو میں ایک بڑا اخبار بندے ماترم شروع کیا۔ اخباروں اور رسائل کے یہ نام محض نمائندگی کے طور پر دیے گئے ہیں ورنہ اس دور میں بے شمار اخبار جاری ہوئے۔ آزادی سے قبل ایک بہت اہم اخبار قومی آواز 1945 میں شروع ہوا۔ اس کے مدیر حیات اللہ انصاری اور سرپرست پنڈت جواہر لال نہرو تھے۔ یہ اخبار بعد میں اردو میں جدید صحافت کا نمائندہ اخبار سمجھا جانے لگا اور آزادی کے بعد اردو صحافت کو اس نے معیار اور اعتبار بخشا۔ آج ہندوستان کے بہت سے شہروں سے اردو کے کئی اہم اخبار شائع ہو رہے ہیں جن میں کچھ خاص نام حسب ذیل ہیں: راشٹریہ سہارا، عوام، نئی دنیا، ملاب، پرتاب، ہندوستان ایکسپریس، صحافت، ہمارا سماج، چوتھی دنیا، انقلاب دہلی، منصف، سیاست، رہنمائے دکن حیدرآباد، آگ، لکھنؤ، انقلاب اور اردو ٹائمز ممبئی، اخبار مشرق، آزاد ہند کولکتہ، سنگم، قومی تنظیم، پندار، پٹنہ، اورنگ آباد ٹائمز، اورنگ آباد، مہاراشٹر۔ ان کے علاوہ ہندوستان کے تقریباً ہر شہر سے کوئی نہ کوئی اردو اخبار نکل رہا ہے۔ کئی اخباروں کے انٹرنیٹ ایڈیشن بھی شائع ہو رہے ہیں۔
فلم عوامی ذرائع ابلاغ کا اہم وسیلہ ہے اور اس کی روایت ہندوستان میں 19ویں صدی کے آخری دور سے ملتی ہے۔ ہندوستان میں پہلی دفعہ 1896 میں فلم لائف لائف سیزیڈ ریپورٹشن کی ممبئی میں نمائش کی گئی۔ اس کے بعد کئی فلمیں وقفے سے دکھائی جا رہی ہیں۔ پہلی ہندوستانی فلم راجہ ہریش چندر 1913 میں دکھائی گئی۔ اس کے فلم ساز دادا صاحب پھالکے تھے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ 1931 تک جاری رہا۔ یہ خاموش فلمیں تھیں جن میں مکالمے اور آوازیں نہیں ہوتی تھیں، صرف حرکات و سکنات کے ذریعے اظہار خیال کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے ان فلموں میں اردو یا کسی دوسری زبان کا کوئی عمل دخل ممکن نہیں تھا، لیکن ہر زبان کی ایک تہذیب ہوتی ہے جو ان خاموش فلموں میں بھی کسی نہ کسی طور پر نظر آتی ہے۔ اردو کی کئی مقبول داستانوں مثلاً لیلا مجنوں، شیریں فرہاد وغیرہ پر خاموش فلمیں بنائی گئی۔ 1931 میں پہلی بولتی فلم عالم آرا بنی۔ یہ بولتی فلم جوزف ڈیوڈ کے اردو ڈرامے عالم آرا پر مبنی تھی۔ ان کا تعلق پارسی تھیٹر سے تھا۔ اس فلم کے ہدایت کار ارد شیر ایرانی کا بھی پارسی اردو تھیٹر سے تعلق تھا۔ یہ فلم بہت کامیاب رہی۔ لوگ حیران تھے کہ تصویریں کیسے بولنے لگیں، اور وہ بھی اتنی نفیس اردو میں۔ عالم آرا کے ریلیز ہونے کے محض 5 ہفتے بعد مدن تھیٹرز کی فلم شیریں فرہاد ریلیز ہوئی۔ اس کی اسکرپٹ آغاش کاشمیری نے لکھی تھی۔ شیریں فرہاد اردو کی مقبول عام داستان ہے۔ آغاش نے اس کو بنیاد بنا کر فلم کی کہانی لکھی۔ یہ فلم عالم آرا سے بھی زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کے بعد مدن تھیٹرز نے 2 فلمیں اور بنائیں، پہلی لیلا مجنوں جس میں 22 اور دوسری شکنتلا جس میں 41 گیت تھے۔ ان فلموں کی کامیابی نے ہماری فلموں کا رخ طے کر دیا اور نغمے ہماری فلموں کا لازمی حصہ بن گئے۔ اس کامیابی سے متاثر ہو کر اردو کے بہت سے ادیب اور شاعر فلمی دنیا سے وابستہ ہوئے۔ ان میں آغاش کاشمیری کا نام سرفہرست ہے۔ انہوں نے کئی فلموں کے اسکرپٹ لکھے۔ اس کے بعد پریم چند نے غریب مزدور اور نوجیون کے اسکرپٹ تیار کیے۔ پریم چند کے ناول بازار حسن پروان کی زندگی ہی میں فلم بن گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے بہت سے افسانوں اور ناولوں پر فلمیں بنیں۔ پارسی تھیٹر اور پریم چند کے بعد اردو فکشن اور سنیما کا رشتہ اور مستحکم ہو گیا۔ رفتہ رفتہ اردو کے بہترین تخلیقی فنکار فلموں سے وابستہ ہو گئے۔ سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، کرشن چندر اور خواجہ احمد عباس جیسے اہم تخلیق کار فلموں کے لیے اسکرپٹ لکھنے لگے۔ آغا جانی، صفدر تابش لکھنوی، شمس لکھنوی، اختر انصاری اسی زمانے میں فلموں سے وابستہ ہوئے۔ ان کے علاوہ ساغر نظامی، کمال امروہوی، اختر مرزا، وجاہت مرزا، ضیاء سرحدی، شاہد لطیف، اختر الایمان، ایس علی رضا، عزم باہزید پوری، امان احسان رضوی، ابرار علوی، سی ایل کاوش اور رامانند ساگر نے فلموں میں اسکرپٹ رائٹر کے طور پر اپنے جوہر دکھائے۔ فلموں میں ایک طرف جہاں اردو اسکرپٹ رائٹرز اپنے قلم کے جوہر دکھا رہے تھے، وہیں بہت سے شاعروں نے نغمہ نگار کے طور پر ان فلموں کی مقبولیت میں نہایت اہم رول ادا کیا۔ ان شعراء میں جوش ملیحآبادی، آرزو لکھنوی، علی سردار جعفری، شکیل بدایونی، مجروح سلطان پوری، ساحر لدھیانوی، جاں نثار اختر، کیفی اعظمی،
नक्शम जारजोई, राजिंदर किश, हसरत जयपुरी, कमर जलाल आबादी, असद भोपाली, कैफ भोपाली, राजा मेहदी अली खां, मिर्ज़ा अदीब, शहरयार, निदा फादली, गुलजार और जावेद अख्तर वगैरह के नाम ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं। इन शोरा ने हिंदुस्तानी फिल्मों को एक वक़ार और मेयार दिया। इस तरह फिल्मी दुनिया में उर्दू का जादू सर चढ़ कर बोलने लगा और फिल्मों से वाबस्ता फनकारों के लिए लाजमी हो गया कि वो बाकायदा तौर पर उस्ताद से उर्दू ज़बान और तलफ़्फ़ुज़ सीखें। अगरचे मौजूदा पहल में ज़बान में काफ़ी तब्दीली आई, फिल्मों में अंग्रेज़ी का चलन बहुत बढ़ गया है, लेकिन अब भी हिंदुस्तानी ज़बान में बनने वाली फिल्मों पर उर्दू ज़बान का असर गालिब है। रेडियो बरक़ी ज़राए अबलाग में रेडियो की अहमियत मुसल्लम है। हिंदुस्तान में रेडियो की इब्तिदा 20वीं सदी के अवाइल में ही हो गई थी। सबसे पहले 1921 में मुंबई से तजर्बाती तौर पर मौसीकी का प्रोग्राम कामयाबी के साथ नश्र किया गया। उसके बाद 1923 में कोलकाता और 1924 में मुंबई में मार्कोनी की मदद से रेडियो क्लब कायम किए गए और प्रोग्राम नश्र होने शुरू हो गए। 1926 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का क़याम अमल में आया। 1927 में मुंबई और कोलकाता में बाकायदा रेडियो स्टेशन कायम हुआ। दिल्ली में 1936 में रेडियो स्टेशन कायम हुआ। इसी साल इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1947 में जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त 9 रेडियो स्टेशन थे, जिनमें से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली हिंदुस्तान के हिस्से में आए और लाहौर, पेशावर और ढाका पाकिस्तान के हिस्से में गए। मुल्क की आज़ादी के मौके पर 14-15 अगस्त की रात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तानी अवाम से बराह रास्त खिताब किया। ये हिंदुस्तान का पहला बराह रास्त नश्र ये था कि आज़ादी के बाद मुल्क में रेडियो नशरिए के निज़ाम में ज़बरदस्त तरक्की हुई और ये अवामी ज़राए अबलाग का एक अहम वसीला करार पाया। फ़िल्म की तरह रेडियो की तरक्की में भी उर्दू अदीबों का बहुत अहम रोल रहा। आज़ादी से कब्ल जो उर्दू अदीब और शायर रेडियो से वाबस्ता रहे, उनमें अहमद शाह पतरस बुखारी का नाम बहुत अहम है। वो रेडियो के पहले हिंदुस्तानी डायरेक्टर जनरल थे। उसके अलावा सआदत हसन मंटो, कृष्ण चंद मजाज, राजिंदर सिंह बैदी, हबीब तनवीर, अमीर हनफी, रोश सिद्दीकी, सागर निज़ामी, सुहैल अज़ीम आबादी, रिफ़ात सरवश, सलाम मछली शहरी, कैसर कलंदर और अयाज अंसारी ने आज़ादी के बाद रेडियो से मुंसलिक रहकर उसके मेयार को बुलंदी अता की। असर हासिल में रेडियो से वाबस्ता उर्दू की अहम शख्सियात में कमाल अहमद सिद्दीकी, इकबाल मजीद, मंसूरुल अमीन, मज़हर इमाम, महमूद हाशमी, ज़ुबैर रिज़वी, रतन सिंह वगैरह के नाम अहम हैं। टेलीविज़न अहद हाजिर में टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी का एक नागुज़ीर हिस्सा बन चुका है। इसकी ईजाद काफ़ी बाद में हुई, लेकिन इसका फ़रोग़ बहुत ही तेज़ रफ्तारी से हुआ और कहा जा सकता है कि आज टेलीविज़न सबसे मौसर और ताकतवर ज़रिया इब्लाग है। टेलीविज़न की नश्र का आगाज़ सबसे पहले 1920 में अमेरिका में हुआ था। हिंदुस्तान में 15 सितंबर 1959 में पहली बार तजर्बाती तौर पर टेलीविज़न नशरियात अमल में आई। 1961 से स्कूल टीवी का आगाज़ हुआ और मुस्तकिल तौर पर प्रोग्राम नशर किए जाने लगे। ये प्रोग्राम तालीमी होते थे और ख़ास तौर से साइंस के असातिज़ा और तालिब इल्मों को नज़र में रखकर तैयार किए जाते थे। 1959 से 1965 तक हफ्ते में सिर्फ एक घंटे तक प्रोग्राम दिखाए जाते थे। 1965 से रोज़ 1 घंटे का प्रोग्राम दिखाया जाने लगा। 1965 में पहली बार कुछ तफरीही प्रोग्रामों का भी आगाज़ हुआ, लेकिन तालीम, सेहत, देही मसाइल और मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम को अब भी तरजीह हासिल थी। ये सिलसिला 1976 तक चलता रहा।
اسی برس ٹیلی ویژن سے کاروباری نشریات کا آغاز ہوا۔ اب تک ٹیلی ویژن اور ریڈیو ایک ہی شعبے کی دو شاخیں تھیں اور ایک ہی ڈائریکٹر کے تحت تھے۔ اسی برس ٹیلی ویژن کو الگ مستقل ادارہ بنایا گیا جسے دوردرشن نام دیا گیا۔ 1982 میں ٹیلی ویژن میں انقلابی تبدیلیاں اس وقت آئیں جب سیٹلائٹ کے ذریعے قومی نیٹ ورک نیشنل نیٹ ورک قائم کیا گیا اور قومی نشریات کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسے بیک وقت پورے ہندوستان میں دیکھا جانے لگا اور ہندوستان میں پہلی بار رنگین نشریات عمل میں آئی۔ اسی سال ٹیلی ویژن پر پہلی بار راست نشریات لائیو کا آغاز ہوا۔ ایشیائی کھیلوں اور ناوابستہ ممالک کی کانفرنس کو دوردرشن پر سیدھا دکھایا گیا۔ 1984 میں ہندوستان کا پہلا ٹی وی سیریل ہم لوگ شروع ہوا۔ 1962 سے کیبل ٹی وی کا آغاز ہوا اور دوردرشن کے علاوہ پرائیویٹ چینلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ رفتہ رفتہ بے شمار پرائیویٹ چینلوں کی آمد نے ٹیلی ویژن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ آج ٹیلی ویژن پروگرام کی نوعیت میں بہت تنوع اور رنگا رنگی ہے۔ خبروں کے علاوہ تفریحی، معلوماتی، تاریخی، تہذیبی اور تعلیمی نوع کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ سیاست، کھیل کود، صحت اور ادب گویا زندگی کے ہر شعبے سے متعلق مسائل و موضوعات پر پروگرام پیش کیے جاتے ہیں۔ ان سارے پروگراموں میں اردو زبان اور اردو الفاظ کا استعمال ناگزیر سا ہو گیا ہے۔ خبروں کی زبان سے لے کر ٹی وی سیریل، ٹیلی فلم، بحث و مباحثے اور دیگر تفریحی و معلوماتی پروگراموں اور اشتہارات میں اردو زبان اور اردو الفاظ کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے۔ اس سے عوامی ذرائع ابلاغ میں اردو کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ موجودہ عہد میں کئی ٹی وی چینل اردو کے پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ تعلیمی پروگراموں کے فن میں این سی ای آر ٹی، اگنو، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ اور نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ اور اردو درس و تعلیم پر مبنی پروگرام دوردرشن کے چینل گیان درشن اور دیگر چینلوں پر نشر کیے جا رہے ہیں۔ دوردرشن کا چینل ٹی وی اردو، ای ٹی وی اردو، عالمی سہارا، منصف اور زی سلام ایسے چینل ہیں جو اردو کے لیے مخصوص ہیں۔ برقیاتی ذرائع۔ موجودہ عہد کو ہم ٹیکنالوجی کے عہد کہتے ہیں۔ اس دور میں زندگی کے تمام شعبے ٹیکنالوجی کے مرہون ہیں۔ تعلیم و تدریس کے میدان میں بھی ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ بالخصوص کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی بڑھتی ہوئی ضرورت اور استعمال نے دنیا بھر کی زبانوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں دنیا کی تقریباً تمام ترقی یافتہ زبانوں میں ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ سیٹلائٹ کے نظام پر مبنی ابلاغ و ترسیل کے اس وسیلے کو سائبر اسپیس بھی کہا جاتا ہے۔ سائبر اسپیس کی اصطلاح کافی وسیع معنی رکھتی ہے۔ سائبر اسپیس سے مراد یہ ہے کہ ہر طرح کے موضوعات سے متعلق معلومات اور اعداد و شمار جمع کیے جا سکیں تاکہ اس کی ترسیل دوسروں تک ممکن ہو سکے۔ اس طرح کمپیوٹر کا نظام ترسیل کے ایک حصے کو سائبر اسپیس کہہ سکتے ہیں۔ سائبر اسپیس کے حوالے سے بھی اردو زبان نے کافی پیش رفت کی ہے۔ اردو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے نظام سے بحسن خوبی ہم آہنگ ہے۔ اردو کا بیش قیمت سرمایہ سائبر اسپیس میں موجود ہے۔ انٹرنیٹ پر اردو میں ڈیجیٹل لائبریری اور کئی اہم ادبی، تہذیبی، ثقافتی اور تعلیمی سائٹس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی اردو صحافت کو انٹرنیٹ کے استعمال نے کافی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے۔ اردو کے متعدد اخبارات انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ کئی اخبارات تو اب بھی امیج فائل کی شکل میں انٹرنیٹ پر پیش کیے جا رہے ہیں۔
مگر زیادہ تر اخبارات یونیکوڈ میں شائع ہو رہے ہیں۔ ان کے مواد بھی طبع شدہ کاغذی اخبار سے الگ ہوتے ہیں۔ ایسے اخبارات تازہ ترین خبروں پر مشتمل ہوتے ہیں، اسی لیے انٹرنیٹ پر موجود اخبارات میں لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے۔ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ فاصلاتی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں بھی کافی معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اسباق کی تیاری، طلباء تک ان کی رسائی اور طلباء کے رد عمل کو جاننے سے کافی مدد لی جا سکتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی نے جہاں زندگی کے تمام شعبوں میں آسانیاں پیدا کی ہیں وہیں اس نے زبان و ثقافت کے حوالے سے بھی نئے امکانات کو روشن کیا ہے، اور اردو میں جدید ٹیکنالوجی سے پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ تو آج ہم لوگ 21واں باب مکمل کر چکے ہیں۔ چلے، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔